اس کے بعد کہتے ہیں کہ 710 سے لے کر 719 تک تقریباً شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے جم کے کام کیا دمشق کے اندر توحید پر. بڑے بڑی کتابیں لکھی گئی، اس وقت کے مسائل لکھے گئے، جو ان کے پاس سوالات آتے تھے اس کی کتابیں بھی لکھتے تھے، درس بھی دیتے تھے. بہت بڑا حلقہ پیدا ہو گیا. لیکن یہ جو پہلے فتویٰ دے چکے تھے اور اس سے علماء جو جلتے تھے، جن کی بلندی بہت جلد اوپر پہنچ گئی تھی، جو پرانے کھکڑ کیا ہیں بڑے بڑے علماء تھے، ابھی تک ان کو کوئی پہچاننے والا بھی نہیں تھا، لیکن امام ابن تیمیہ کہیں پہنچ چکے تھے. ان کا جلن، حسد، کینہ، کپٹ اندر سے کام کر رہا تھا حتیٰ کہ ان کو کیا ہے پھنسانے کا ایک مسئلہ ہاتھ لگ گیا. 17 سال پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی زیارت القبور سے متعلق. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ایک خاص اصطلاح ہے شریعت میں جس کو کہتے ہیں شد الرحال. یہ ہے سفر کرنا. ایک حدیث ہے، اس حدیث کے لحاظ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا بثلاث. دیکھو رخت سے سفر نہ باندھو، عبادت کی نیت سے کہیں بھی نہیں جا سکتے تم سفر کو سوائے 3 کے. 3 مساجد کے لیے سفر کرنا عبادت کی نیت سے جائز ہے: مسجد حرام، بیت المقدس اور مسجدی حاضہ مسجد نبوی. اس کے علاوہ کسی کے لیے عبادت کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں. لا تشد الرحال، صاف حدیث کے الفاظ تھے. اس پر انہوں نے لکھا تھا، کب لکھا تھا؟ 17 سال پہلے ایک رسالہ لکھا تھا جس میں اس حدیث کو لا کے انہوں نے ثابت کیا تھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہ کسی سفر کو جائز نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کی قبر کے لیے بھی جائز ہے. یہ لکھا ہوا مسئلہ تھا 17 سال پہلے. اب اس کو انہوں نے کھنگال کے نکال کے عوام میں مشتہر کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو ابن تیمیہ اتنے بڑے فاسق ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول کی قبر کو جانا بھی دراصل حرام کہتے ہیں. اب یہ لفظ چیز ہی ایسی ہے، ایسے الفاظ ہیں اور عوام دیوانی ایسی محبت کا شکار ہے. آپ اس کو کہیں کہ زیارت نبوی کو جانا حرام کا تو ہاتھ ماریں گے. ابھی بھی وہ مسئلہ کھل کے بولو تو نہیں مانتے، حالانکہ مسئلہ وہی ہے. تو بعض لوگوں نے اشکال اٹھایا پھر تو ہم جاتے ہیں نا حج میں. کہا کہ حج میں نیت اصل میں کیا ہے؟ زیارت قبر کی نہیں، زیارت مسجد نبوی کی ہوگی، اور ساتھ میں کر لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نیت ہی زیارت قبر کی ہو تو صحیح نہیں. اب صاف کہہ دیا انہوں نے. اب یہ مسئلہ اتنا اچھلا، عوام اتنی بگڑی. جتنے لوگ پوری زندگی 40 سال سے انتظار کر رہے تھے کیا کیا جائے، ان کو کیسے پکڑا جائے، ان کو کیسے پھنسا جائے، ان سب کو گویا کہ حلوہ مل گیا. اب پکڑ لیا اس بات. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ سب سے بڑے گستاخ ہیں. اللہ کے رسول کی قبر کے لیے جانا، سفر کو جانا کیا ہے؟ جائز نہیں کہتے، حالانکہ وہ بالکل صحیح تھے اس معاملے. خالص قبر زیارت کے لیے جانا ابھی بھی کیا ہے؟ صحیح حق فیصلہ یہی ہے کہ خالص نیت صرف قبر کی ہو تو جائز نہیں ہے. مسجد نبوی کی ہو ساتھ میں زیارت کر لی جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نیت ہی صرف قبر نبی کی ہو تو جائز نہیں. وہ لا تشد الرحال کے اندر ہی آتا ہے. اللہ کے رسول نے 3 مساجد کے لیے اجازت دی. اب اس پر ابن تیمیہ کی بڑی لے دے ہوئی، پورا جو کچھ بھی انہوں نے کٹا چھٹا سنبھال کے رکھا ہوا تھا سب لگایا. یہاں بھی غلطی کی ہے، وہاں بھی غلطی کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. اور عمرہ کو بھی بڑی ٹھیس پہنچی تھی بیعت کے سلسلے میں. انہوں نے بھی سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے، اس سے زیادہ اگر ہم کریں گے تو مسئلہ اور بگڑ جائے. انہوں نے کیا کیا کہ یہی مسئلہ بہتر ہے، پکڑو ان کو جیل میں ڈالو، دمشق کے قلعے میں جیل میں ڈال دیں. جب جیل جانے لگے تو ساتھ میں ان کے بھائی اور ساتھ میں ان کے خاص شاگرد شیخ الاسلام امام ابن القیم، انہوں نے کہا کہ جیل تو شیخ کو بھی ہے لیکن ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، ہمیں بھی جیل منظور ہے. تو ان دونوں نے بھی اندر آ گئے. اب جو آئے نا اندر، پھر اس کے بعد باہر نکلنا نصیب نہیں ہوا. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے جیل ہی میں اپنی زندگی کاٹنا شروع کیا. اور کہتے تھے جب شاگرد آ کے آپ تھوڑی سی معافی مانگ لیں یا کوئی بھی بات چیت کر کے نکل کے آئیں تو کہتے تھے کہ الحمدللہ مجھے یہاں سکون ہے، زندگی کی بھاگ دوڑ سے میں تھک گیا. اب یہ آخری زمانہ میں درس تدریس اور خاص کر کتاب اور تلاوت قرآن کے لیے خاص رکھ لیا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ میں جتنا کچھ کام کیا اپنی زندگی میں وہ ہمیشہ کیا ہے تگ و دو اور کوششوں میں لگا رہا، لیکن مجھے فرصت نہیں ملی. آج مجھے فرصت ملی ہے جیل کے ان ایام میں
تو میں اللہ کی کتاب اور مطالعہ اور تلاوت کے لیے خاص کر دیا. اور کبھی کبھی دعا کرتے تھے کاش کہ مجھے یہ بات پہلے معلوم ہوتی تو میں کسی مسئلے کو نہ جاتا, کسی معاملے میں نہ جاتا, سوائے تلاوت اور قرآن کی تفسیر کے لیے لگا دیتا. کون جو پوری زندگی قرآن پہ لگایا ہے. قرآن کی عظمت دیکھو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اندر کہتے تھے کہ کاش کہ مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں پوری کی پوری زندگی تفسیر پہ لگا دیتا. لیکن آج اللہ نے یہ موقع دیا ہے, میں باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں, بلکہ یہ موقع مجھے ہے کہ اس میں غور و خوض کرتے. اسی میں انہوں نے تفسیر لکھی. اسی وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی پوری تفسیر نہیں ہے, بس چند صورتوں کی تفسیر ہے جو انہوں نے وہاں پر لکھی, جو موقع مل گیا. تو وہ لکھتے تھے اور کوئلے سے لکھتے تھے. کولسا ملتا تھا جو قیدیوں کے لیے کھانا پکایا جاتا تھا, لکڑیوں کو جلانے کے بعد کولسا ملتا تھا, تو اس سے لکھتے تھے. اور وہ تفسیر کو کیا ہے, شاگرد جو ساتھ میں تھے اور ان کے ایک بھائی تھے وہ نوٹ کر لیا کرتے تھے. اس طرح ان کی تفسیر جتنی ہو سکی وہ لکھتے تھے. بقیہ ایام, آخری ایام قریب آ گئے تو ان سے اٹھنا بھی محال ہو گیا, بیمار ہو گئے. بیمار ہونے کے وقت, آخری وقت ان کا دورہ چل رہا تھا, تقریباً 30 دور قرآن کے مکمل ہو چکے تھے. اپنے بھائی جو ساتھ میں تھے ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی, قرآن کی بڑی اچھی قرات تھی. جب بھی موقع ملتا اپنے بھائی سے کہتے کہ قرآن کی تلاوت شروع کر دو, میں تلاوت سنوں گا. وہ بیٹھ کے ساتھ میں پڑھا کرتے. اس طرح قرآن پڑھتے پڑھتے کئی دور ہو چکے تھے, کئی دور ہو گئے تھے. جب وقت ملتا اٹھنے کی بھی سکت نہیں ہوتی, قرآن سنتے, جب اٹھنے کی سکت ہوتی قرآن پڑھتے اور تفسیر لکھتے. یہی زمانہ گزرتا رہا. شدید بیمار جو ہوئے اس کے بعد پھر جانبر نہ ہو سکے. اس بیماری میں آخری جب تک ہوش رہا, انہوں نے قرآن کی جس آیت پر ہوش تک سنا, وہ کہتے ہیں کہ بھائی کہتے ہیں کہ میں پڑھ رہا تھا, سورہ قمر کی آیت آئی تھی کہ ان المتقین فی ظلال و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہ آخری آیات تھی جو امام ابن تیمیہ کے کان سے ٹکرائی تھی. بڑی پیاری آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ واقعتاً متقی لوگ میری جنت میں کیا ہیں, انہار اور ان کے سایوں میں, جنت کے سایوں میں رہیں گے. ان المتقین فی ظلال فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہ متقی لوگ اللہ کے ہاں اس وقت حشر کے میدان میں میرے بازو میں جگہ پائیں گے. میں نے کیا ہے ان کی جگہ اپنے بالکل پاس میں رکھی ہوئی ہے. یہ آیت تھی جو آخری انہوں نے سنا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ یوں سمجھو کہ کیا ہے بالکل ہی بیمار ہو گئے 2-3 دن. پھر اس کے بعد اس پر 2 جمادی الاولیٰ اور 720 پر 8 ہجری تھی, اس کی صبح انتقال ہے. اور قلعے میں وہ جو ندا دینے والا ہوتا ہے وہ اوپر کھڑا ہو کے ندا دیا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی وفات ہو گئی. تو رات تک قلعے کے اندر اتنے لوگ آئے کہ پورا دمشق چراغاں ہوگا. یوں لگ رہا تھا کہ کیا ہے کوئی ایسا کام ہو گیا ہے, کوئی ایسا مرحلہ ہے کہ کوئی کسی کی کیا ہے کام میں دلچسپی نہیں تھی. حادثہ اتنا بڑا تھا کہ اس حادثے سے ہر ادنا اعلیٰ متاثر تھا. پھر جنازہ اٹھا تو کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد کا جنازہ, لاکھوں کی. مصر اور دمشق کے اندر آج تک اتنا بڑا جنازہ کسی نے نہیں دیکھا تھا. اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے, ہم اہل سنت کا اگر حق پر ہونا یہ معلوم کرنا ہو تو ہمارے وفات کا انتظار کرو اور ہمارے جنازوں کو دیکھو, تب تمہیں واضح ہوگا کہ کتنے لوگ آتے ہیں ہمارا جنازہ پڑھنے کے لیے. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی. پھر اس کے بعد آج تک ایک کی ضرورت ہے, اس خلا کو کوئی پر نہ کر سکا. ان کے شاگرد جو بنے وہ خود اتنے اعلیٰ ہیں کہ ان کے بھی مثال کے کوئی اور شاگرد نہیں بنے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن القیم, ان جیسا بھی کوئی نہیں پیدا ہوا. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن کثیر, تفسیر ابن کثیر, وہ ان کے شاگرد ہیں جو تفسیر ابن کثیر کے کیا ہیں مصنف ہیں. آج تک ان جیسا بھی کوئی نہیں پیدا ہوا. ان جیسا تو کیا ان کے شاگردوں جیسا بھی کوئی نہیں پیدا ہوا. اور آج تک اگر دیکھا جائے تو 700 اور 1400 لگا لیجئے 700 سال گزر گئے, لیکن ان کی کتابیں پڑھیں گے اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ایسا لگے گا گویا کہ ابھی ہمیں کیا ہے تعلیم دے رہے ہیں, ایسا محسوس ہوگا. اللہ نے وہ برکت رکھی ان کی کتابوں میں. ہزاروں لوگوں کو جو سنت پر عامل بنایا اور کٹر بدعات سے نفرت دلایا اور بڑے بڑے ائمہ بنے. یاد رکھیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی زندگی پڑھ کے بڑھے.
اسی لیے بعض لوگ کہا کرتے تھے علامہ ابن باز ہوں، علامہ عثیمین ہوں، علامہ البانی ہوں، اگر ان سب کو البانی، عثیمین، ابن باز بنایا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں نے بنایا۔ حتیٰ کہ محمد بن عبد الوہاب ہوں، اس تحریکی طور پر انہوں نے جو کام کیا، اگر دیکھا جائے تو اصل میں کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں نے انہیں بنایا۔ اور آج بھی حامی سنت، ماحی بدعت بننا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو ایک بہترین مقام پہ لانا چاہتے ہو، اللہ کے لیے جینا چاہتے ہو، تو یاد رکھو مسلمانوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں کو لازم پکڑو، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ خاص کر وہ کتاب جو اقتضاء الصراط المستقیم کے نام سے لکھی ہے، 2 جلدوں میں موجود ہے۔ علماء کہا کرتے ہیں کہ اگر یہ کوئی پڑھ لیا، اس پڑھ لینے کے بعد بدعت سے نفرت، سنت سے محبت جو جاگے گی، یہ ہم نے کسی کتاب کے اندر نہیں پایا۔ اس حیثیت سے انہوں نے کیا ہے، اس پر کیا ہے، بہترین لکھی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ کیا ہے قربانی دی تھی لوگوں کے لیے، اور آج ہم ان کے نام کو بھی نہیں جانتے، ان کی سیرتوں کا بھی مطالعہ نہیں ہے۔